بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے اتنے دن کی مسافت طے کرنے کے بعد قباء میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور تقریباً 8 ربیع الاول کو یعنی سن 1 ہجری مطابق 23 ستمبر 622 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل آتے اور آپ کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچے ہی تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چمک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دھج کر استقبال کے لیے امٹ پڑے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمر بن عوف یعنی قباء کے جو رہنے کا ایک محلہ تھا، اس میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے، پھر آپ سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اللہ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ دانی جانب مڑے اور بنی عمر بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ سوموار کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے حضرت ابو بکر کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ پر دھوپ آ گئی اور حضرت ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ ہیں۔ آپ کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امٹ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ آج یہود نے بھی نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا جو ان کی کتاب میں تھی کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن حدم کے مکان میں قیام فرمایا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں ٹھہر گئے تھے اور وہ امانتیں جو تھیں وہ مکہ والوں کی وہ واپس کر کے وہاں سے پھر آئے، اور پھر وہ بھی اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیدل پہنچ گئے تھے امانتیں دینے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کچھ دن گزارے اور وہاں پہ ایک مسجد بنائی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بنیاد پر قائم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن پہلے پیغام اپنے ننیال کو بھجوایا کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ مدینہ کی تھیں اور آپ کے ماموں وغیرہ ادھر ہی تھے سارے۔ اپنے ننیال بنو نجار کو پیغام بھیج دیا، چنانچہ وہ تلواریں لے کر وہ آپ کے مدینے کا رخ انہوں نے کیا، اور وہ لوگ آپ کے استقبال اور آپ کی حفاظت کے لیے وہاں پہ آپ کے ساتھ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ کل 100 آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینہ الرسول شہر رسول پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائیں،
چنانچہ آپ انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے، مگر آپ فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ کے ننیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت و افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض و معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر کو لے چلے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ایوب انصاری نے کہا، میرا اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ نے فرمایا، اور ہمارے لیے کیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ چند دن بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، آل ابی بکر کے ساتھ میں حضرت عائشہ بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئیں، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بخار آتا تو وہ شعر پڑھتے، ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس طرح حضرت بلال بھی شعر پڑھتے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ نے دعا فرمائی اور وہ دعا سے دونوں کا بخار جو ہے وہ جاتا رہا، یہاں تک کہ حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور اب یہاں پہ ختم ہوا۔ اور انشاءاللہ ہم آگے کل کے پروگرام میں مدنی زندگی کے جو مرحلے ہیں، 3 مرحلے ہیں، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔